بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، سامعین، ناظرین، آپ کو اردو تعلیم چینل کی طرف سے سلامی عقیدت۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اردو کے مختلف انداز بیان۔ اردو، یاد رکھیے، دنیا کی ان چند زبانوں میں سے ہے جو اپنے لہجے، اپنے اسلوب اور لفظوں کے اعتبار سے مختلف انداز بیان رکھتی ہے۔ یہ اردو زبان کا ایک حسن ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کس طرح اردو کے انداز بیان ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور اظہار خیال کے کون کون سے پیرائے ہیں جو اردو کی زبان کو حسن عطا کرتے ہیں۔ پہلا جملہ دیکھیے، پاکستان کو 2000 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے۔ ایک اور جملہ دیکھیے، چٹھی نمبری 230/ای کے تحت آپ کی خدمات محکمہ تعلیم کے سپرد کی جاتی ہیں۔ تیسرا جملہ دیکھیے، قرار دیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں تعزیرات پاکستان دفعہ فلاں کے تحت فلاں جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ چوتھا جملہ دیکھیے، کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اس کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کا ذہن ہے۔ پانچواں جملہ دیکھیے، اگر تیرا قول صادق ہے تو شہد فائق ہے ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے۔ یہ 5 جملے آپ نے دیکھے۔ اب انہیں ذرا دوبارہ غور سے سنیے۔ پاکستان کو 2000 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے۔ چٹھی نمبری 230/ای کے تحت آپ کی خدمات محکمہ تعلیم کے سپرد کی جاتی ہیں۔ تیسرا، قرار دیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں تعزیرات پاکستان دفعہ فلاں کے تحت فلاں جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ چوتھا، کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اس کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کا ذہن ہے۔ پانچواں، اگر تیرا قول صادق ہے تو شہد فائق ہے ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جملے ایک دوسرے سے مختلف کیسے ہیں، لفظوں کے اعتبار سے، اپنی تکنیک کے لحاظ سے، اپنے مفہوم کے لحاظ سے اور اظہار خیال کے پیرائے کے لحاظ سے کس طرح مختلف ہیں۔ تو دیکھیے، پہلا جملہ تھا پاکستان کو 2000 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا پانچوں جملوں کی دفعہ کہ یہ پانچوں جملے اردو زبان میں ہونے کے باوجود اپنے لہجے، اپنے تیور، اپنے اسلوب اور لفظوں کے انتخاب کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ اختلاف کا سبب ایک طرف تو وہ بات یا مفہوم ہے جسے اظہار میں لانا مقصود ہے، تو دوسری طرف وہ سامعین اور قارئین ہیں جن تک بات پہنچانا مقصود ہے۔ گویا ما فی الضمیر اور مخاطبین کو لحاظ میں رکھ کر مخصوص پیرایہ اظہار کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اب یہ جملہ جو آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کو 2000 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے، یہ جملہ کسی اخبار کی خبر ہے، اس لیے ہم اسے صحافتی جملہ قرار دے سکتے ہیں، یعنی یہ صحافتی پیرایہ بیان ہے۔ صحافتی پیرایہ بیان سادہ ہوتا ہے۔ اخبار کے قارئین میں ہر طرح کے اور ہر ذہنی سطح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب دوسرا جملہ دیکھیے، چٹھی نمبری 230/ای کے تحت آپ کی خدمات محکمہ تعلیم کے سپرد کی جاتی ہیں۔ یہ جملہ دفتری زبان کا ہے، یہ دفتری انداز بیان ہے۔ دفتری زبان کی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں جنہیں دفتر سے متعلق لوگ سمجھتے ہیں۔ تیسرا جملہ دیکھیے، قرار دیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں تعزیرات پاکستان دفعہ فلاں کے تحت فلاں جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ یہ جملہ قانونی اور عدالتی زبان کا ہے۔ قانون اور عدالت کی مخصوص زبان ہوتی ہے، مخصوص لفظیات اور اصطلاحات ہوتی ہیں جن کے مفاہیم و مطالب طے شدہ ہوتے ہیں اور ابہام سے یکسر پاک ہوتے ہیں۔ چوتھا جملہ دیکھیے،
कंप्यूटर का हार्डवेयर उसका दिमाग और सॉफ्टवेयर उसका जहन है। ये जुमला तकनीकी ज़ुबान का है। हर शोबा इल्म की ख़ास ज़ुबान होती है। तिब है, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, फ़िज़िक्स, ये तबीयात, हयातियात, फ़ल्कियात, इन सब की जुदा जुदा ज़ुबान है और हर एक की अलग अलग इस्तिलाहात हैं जिन्हें मुतअल्लिका शोबा इल्म के असातिज़ा, तलबा व तालिबात और दीगर मुतअल्लिकीन ही समझते हैं। अब हम अपने आखिरी जुमले की तरफ जाते हैं। अगर तेरा कौल सादिक है तो शहद फ़ाइक है, वरना थूक देने के लायक है। गौर करें तो ये जुमला दीगर तमाम जुमलों से मुख्तलिफ है। दीगर जुमलों के मफ़हूम में क़तइयत और कामिल वज़ाहत है, मगर इस जुमले में हल्का सा अबहाम है। एक और फ़र्क ये है कि बाकी जुमलों में एक किस्म का सपाटपन है, लेकिन इस जुमले में एक तरह का हुस्न मौजूद है। पहले चारों जुमलों में बराह रास्त बात बयान की गई है, मगर इस आखिरी जुमले में इजहार बिल वास्ता है। जुमले में अबहाम और हुस्न बिल वास्ता इजहार से ही पैदा होता है। लिहाजा ये क्या हुआ, ये अदबी पैराया ज़बान कहलाया। अदबी पैराया बयान में अबहाम और हुस्न होता है, इसलिए कि अदबी इजहार में ख़याल और जज्बा दोनों होते हैं, मगर सहाफ़ती, दफ्तरी, क़ानूनी और तकनीकी बयान में सिर्फ़ ख़याल और मालूमात होती हैं। ख़याल में क़तइयत, जबकि जज्बे में एक किस्म की धुंध और अबहाम होता है। तो ये उर्दू का हुस्न है। अल्लाह ताला हमारी ज़बान उर्दू में मज़ीद हुस्न और इखलास अता फ़रमाए। उर्दू तालीम उर्दू के फ़रोग़ का चैनल है। मोहम्मद अकरम शाद की तरफ से आपके लिए ढेरों दुआएं।